بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ بندے اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور اس راستے پر نہ چلیں، اس راستے پر نہ جائیں جس راستے پر جانے سے اللہ نے منع کیا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے بات مان کر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نہ مان کر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اب یہ مرتب زندگی ہم کس طرح سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہم زندگی کس طرح سے گزاریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو دیکھو، قرآن پاک کے مطالعے سے اور قرآن پاک میں غور و خوض کرنے سے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنے اور پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، انسان اپنی اصلاح کی ابتدا اپنی ذات سے کرے۔ کب تک دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، کب تک کڑتے رہیں گے، جھجلاتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، دوسروں کی نااہلی کو دیکھ کر، دوسروں کی بدعملی کو دیکھ کر، دوسروں کی بے راہ روی کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خبر لے۔ مثال کے طور پر یہ 400-500 کا جو مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ افراد ہر ایک بندہ اپنی اصلاح کی فکر کرے تو یہ افراد سارے کے سارے منجھے منجھائے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اور اگر یہ اپنی اصلاح نہ کرے، ہر ایک دوسرے پر تنقید کرے، ہر ایک دوسرے پر تبصرہ کرے، ہر ایک دوسرے کی جاسوسی کرے، تو بجائے معاشرہ سدھرنے کے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر جو ذاتی طور پر خوبیاں رکھی ہیں تو آدمی ان سے تو فائدہ نہیں اٹھائے گا، البتہ ایک ایک چیز سے نفرت کر کے ایک دوسرے سے متنفر ہو جائے گا، ایک دوسرے سے متنفر ہو جائے گا۔ اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھیں۔ جب کسی کی برائی ہمارے اوپر کھلے، کسی کی برائی ہم پر واضح ہو، ہمیں چاہیے کہ یہ بندہ جو برائی میرے سامنے اس کی بائی چانس کھل گئی ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی تو کمی ہے، میرے اندر تو نہ جانے کتنی ہے، اور یہ ایک کمی بھی کوئی دائمی نہیں ہے۔ ابھی اس کے بعد فوراً ہی اللہ کی تو متوجہ ہو کر توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیں، اس کے گناہ کو اللہ نیکی سے تبدیل کر دیں، تو اس کے تو گناہ نیکی سے تبدیل ہو جائیں گے، لیکن تو نے جو اس کو بری نظر سے دیکھا، اس کو کس صابن سے دھوئے گا؟ تو ہم جب اس نظر کو لے کر، جب اس احساس کو لے کر اٹھیں گے اور چلیں گے تو پھر ہمیں کوئی برا نظر نہیں آئے گا، ہم پھر خود ہی برے ہوں گے۔ تو پوری کوشش اس بات کی کرے کہ آدمی دوسرے کے عیوب پر نظر نہ کرے، بلکہ اپنے ذنوب پر اور اپنے عیوب پر نظر کرے، اپنے ذنوب اور اپنے عیوب پر۔ میں نے جو گناہ کر رکھے ہیں، ہائے ان کا کیا ہوگا، ان کی کس طرح سے میں توبہ کروں، کس طرح سے اس کی تلافی کروں، کیسے اپنے رب کو مناؤں۔ تو معاشرے کی اگر اصلاح ہم چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سنور جائیں، ہمارے خاندان سنور جائیں، ہماری بستی سنور جائیں، ہمارے قبیلے سدھر جائیں، ہمارے محلے سنور جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اس کا ایک فرد ہیں، ہم خاندان کا بھی ایک فرد ہیں، قبیلے کا بھی ایک فرد ہیں، گھر کا بھی ایک فرد ہیں،
محلے کا بھی ایک فرد ہیں، بستی کا بھی ایک فرد ہیں. اگر ہم من حیث الفرد اگر اپنی ذات پر محنت کرنا شروع کریں گے اور اپنے کو بنانا اور سنوارنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ سمجھ جائے گا، قبیلہ سمجھ جائے گا. ہر بندہ اگر اپنی اپنی فکر کرے، اپنی اپنی فکر کرے. عام طور پر حجاج کرام کے قافلے جاتے ہیں، عمرے والوں کے قافلے جاتے ہیں، ہر آدمی ادھر سے لبیک لبیک لبیک، ادھر سے میرا بیگ میرا بیگ، یہاں سے لبیک ادھر سے بیگ، اس کی آواز لگتی. بھائی میرا بیگ کدھر ہے، میں کدھر؟ وہ کہتا میرا بیگ نہیں مجھے ملتا، تیرا کہاں دے؟ بیگ کا لفظ اتنا کثرت سے زبان پر آتا ہے اتنا لبیک بھی نہیں. تو ہم اپنے ساتھیوں سے ایک بات عرض کرتے ہیں بھی دیکھو، ہر آدمی اپنے سامان کی فکر کرے، ہر آدمی اپنے سامان کی، اپنے عدد یاد رکھے، اپنے سامان کا تصور کرے، بھائی میرے عدد کتنے ہیں جی، کیا رنگ ہے اس کا، اس کی فکر کرے. ہر آدمی جو اپنے اپنے سامان کی فکر کرے گا کسی کا بچے گا نہیں، سب اپنا اپنا اٹھ جائے گا، منزل پہ پہنچ جائے گا. اور ہر آدمی اگر اپنے سے بے فکر ہو جائے گا اور دوسرے کہ تو نے یار میرا بیگ نہیں دیکھا، بھائی میں اپنے بیگ کو دیکھوں تمہارے بیگ کو دیکھوں. اسی طرح ہر آدمی اگر اپنی ذاتی فکر کرے گا تو کام سنور جائے گا. اور ہر آدمی اپنے کو چھوڑ کر بس اگر منہ اٹھا کے سب کو دیکھتا رہے گا، یار وہ آیا تو خانقاہ میں، دیکھو نا کس طرح کھا رہا ہے، اس کے چال کے ٹھکانے نہیں، اس کے بیٹھنے کے ٹھکانے نہیں، کیسے گھوم رہا ہے، کیسا غافل ہے. پھر وہ کسی اور کی طرف اشارہ کر کے اس کو تو دیکھ. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے کو نہیں دیکھ رہے، یا ان کو یہ پتہ نہیں ان کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ ان کا رب ہے. تو بگاڑ کہاں سے ہو رہا ہے؟ جب یہ آنکھیں دوسروں کو دیکھتی ہیں. اور سدھار کہاں سے شروع ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں گے. یہاں سے ابتدا ہوگی سدھار کی. تو دوستو بہت دیکھ لیا دوسروں کو، بہت تنقید کر لی، تبصرے کر لیے دوسروں پر، بہت حقیر سمجھا دوسروں کو. ہم کب اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے؟ کب اپنے آپ کو ناقص سمجھیں گے؟ کب اپنے آپ کو سنوارنے والا سمجھیں گے؟ سنوارنے کے لیے اپنی ضرورت کو محسوس کریں گے. جس دن سے یہ فکر لگ جائے گی انشاءاللہ کام بننا شروع ہو جائے گا. تو کریں گے نا انشاءاللہ اس کی فکر. آج چونکہ ایک نکاح بھی ہے تو یہ جو سنورنے اور سنوارنے کی بات ہے اور یہ جو آپس میں فکری کرنے کی بات ہے، اسی سے متعلق یہ ازدواجی زندگی بھی عام طور پر دیکھا جا رہا ہے. جتنے نئے نئے رشتے ہو رہے ہیں، جتنی نئی نئی دلہن بن کر دوسرے گھروں میں جا رہی ہیں، بہت سارا بگاڑ آتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے قاعدہ بغدادی، قاعدہ نورانی، احسن القواعد پڑھا، اردو کی کتابیں پڑھی، ناظرہ قرآن پاک پڑھا جی، بہشت زیور پڑھا، مسئلے مسائل پڑھے، لیکن آپس میں کس طرح سے رہنا سہنا ہے، ازدواجی زندگی کے بعد میاں بیوی پر ایک دوسرے کی ذمہ داری اور حقوق کس طرح سے عائد ہوتے ہیں اور اس کا کس طرح سے آپس میں نپٹارا کرنا ہے، اس کو نہ کسی نے سمجھایا نہ سمجھنے کی کوشش کی. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اضراح ظرافت کہ نکاح کتنا آسان ہے اسلام کے اندر، نہ اس میں ہاتھی گھوڑے نچانے پڑتے ہیں، نہ زور لگانے پڑتے ہیں. بس اس میں تو قاضی بیٹھ کر کہتا ہے بھئی تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے اتنا مہر بیوی بنا کر قبول کیا کہ جی میں نے قبول کیا، بس ہو گیا نکاح، جاؤ لے کے جاؤ. کتنا آسان ہے، 2 لفظ بولے جاتے ہیں. لیکن 2 لفظ بولنے کے بعد اب دونوں کی ذمہ داری جو آتی ہے ایک دوسرے کے حقوق کی، اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سہن کریں، برداشت کریں، ایک دوسرے کی کمی کوتاہی پر چشم پوشی کریں اور احسن طریقے سے اس کام کو لے کر چلیں، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ماں باپ اللہ تعالی سے دعا کر کے، اصحاب رائے لوگوں سے مشورہ کر کے، استخارہ کر کے جب اپنے بچوں کا رشتہ کر دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں، تو یہ ماں باپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بیچتے نہیں ہیں، دھکا نہیں دیتے. بھلا ماں باپ کیسے اپنے بچوں کو دھکا دے دیں گے؟ جن ماں باپ نے ان بچوں کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، تہجد میں روئے،
بزرگوں سے دم کروائے، پانی پڑھوایا اور نہ جانے کیا کیا کام کروائے، دعائیں کرائی، بچوں کے علاج کروائے، یہ سب کچھ کیا جی۔ اور جب یہ بچے دنیا میں آئے، ان پر کتنی خوشیاں منائی، عقیقے کیے، خوشیاں منائی، مبارکبادیں وصول کی، پھر ان کے لیے دعائیں کروائیں، ان پہ دم کروائے، ان کے سر پہ ہاتھ پھروائے بزرگوں سے، پھر ان کی تربیت کی، ان کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اور پھر ان کا رشتہ کیا۔ تو اب جو رشتے کے مرحلے تو کیا ماں باپ نے جنہوں نے اتنے ٹکمبے کیے، اتنی محنتیں کی، مجاہدے مشقت کی، تو کیا اس دن کے لیے کہ ایک دن ان کو بھیج دینا، ایک دن کو دھکے دے دینا اس دن کے لیے؟ بچے سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، بچے سمجھتے نہیں ہیں میرے ماں باپ کہیں بھی کر رہے ہیں میرا رشتہ، سمجھتے نہیں ہیں مجھے فلاں جگہ کرنا تھا۔ ارے بھائی تم کل کی پیداوار ہو، تمہارے ماں باپ تم سے 3 گنا بڑے، نہ جانے انہوں نے کتنی ٹھوکریں کھا رکھی ہیں، نہ جانے کتنی دھوپ چھاؤں دیکھ رکھی ہے، نہ جانے اس طرح سے کتنے رشتے جڑتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے دیکھ رکھے ہیں۔ اب ان تمام تجربات کی روشنی میں دعائیں کر کے یہ تمہارا رشتہ متعین کیا ہے، تو یہ انہوں نے کوئی تمہارے ساتھ میں کوئی کھلواڑ نہیں کیا۔ تو بچوں کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ، میرے ماں باپ نے جہاں کر دیا اسے انہوں نے بہتر سوچ کر اور دعا کر کے اور خیر مان کر کیا ہے، میرے پیارے اللہ اس فیصلے پر مجھے بھی خوش رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کو تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے، آج کے دور میں جو عیب ہے اس کو ہنر سمجھ رہے ہیں، اور جو ہنر ہے اس کو عیب سمجھ رہے ہیں۔ ایک بچی کے بارے میں خبر ملی کہ اس بچی کا نکاح اس کے ماں باپ نے کہیں کر دیا، بچی بالکل نہیں چاہتی تھی، ماں باپ نے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ اب چند ہی مہینے گزرے ہیں، اب جو ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری بالکل نہیں جمے گی اس کے ساتھ، میں نے پہلے منع کیا تھا، میں نے پہلے منع کیا تھا۔ کوئی وجہ کیا ہے؟ اس کا سولوشن نکالیں، کوئی حل نکالیں اس کا، وجہ کیا ہے؟ کہ ایک تو بہت کم گو ہے۔ اب دیکھیے کم گو جو خوبی ہے اس کو عیب سمجھا جا رہا ہے، دوسرے اس کے دوست بھی نہیں ہے۔ دوست نہ ہونا یہ تو خوبی کی علامت ہے۔ بھائی اس نے اپنا علاقہ محدود کر رکھا ہے، اور جو وقت بچے گا وہ اپنے اللہ کے ساتھ لگائے گا، تیرے ساتھ جو ہے وقت گزارے گا، بتائے گا، کتابیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اپنے حلال روزی میں محنت کرے گا۔ اچھا ہے دوست نہیں ہے، جب دوست نہیں ہے تو اس کے فون بھی کم آئیں گے۔ دوست احباب جب کم ہے تو جب یا نہیں ہے تو گھر پہ آنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو تیرا بھی چھٹکارا ملے گا خدمتوں سے۔ لیکن نہیں، اس میں یہ کہ اس کے دوست ہوں گے تو مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے کے جائے گا، دوستوں کو گھر میں لے کر آئے گا، دوستیاں ہوں گی، بے پردگی ہوگی، اور نہ جانے کیا کیا ٹھٹمبے ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جو عیب تھا، جو ہنر تھا اس کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور جو عیب ہے اس کو ہنر سمجھا جا رہا ہے۔ کیسا عجیب دور ہے۔ تو جب ماں باپ کسی رشتے کو کوئی بچیوں کا طے کر دیں، اس پر دونوں کو اللہ تعالیٰ سے خوش اظہار کرنا چاہیے، تشکر کے جذبات دکھانے چاہیے، اور اللہ کے سامنے کہیں میرے پیارے اللہ، ماں باپ نے رشتے کرتے ہیں لیکن ابھی ہمیں مناسبت نہیں ہے، میرے پیارے اللہ مناسبت پیدا کرنا بھی تو آپ کا کام ہے، اللہ جی عافیت کے ساتھ مناسبت پیدا فرما دیجیے۔ اس لیے کہ جہاں مناسبت ہوتی ہے وہ بھی تو گوشت کا بنا ہوا انسان ہوتا ہے نا، وہ بھی تو 2 ہاتھ 2 پیر والا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو جب اس سے مناسبت اجنبی سے مناسبت ہو سکتی ہے یا وہاں امکان ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو جو ذات ادھر مناسبت پیدا کر سکتی ہے وہ ادھر بھی تو کر سکتی ہے، لہذا اللہ سے مناسبت مانگے۔ اور پیارے اللہ اگر یہ میرے حق میں خیر نہیں ہے اور یہاں مناسبت بھی نہیں ہو رہی تو پیارے اللہ آپ جانتے ہیں اس کو، کہ اللہ مجھے ان سے بہتر اور ان کو مجھ سے بہتر عطا فرما اور عافیت کے ساتھ جان چھڑائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سبیل پیدا کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ نکاح سے پہلے بہت سارے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو رشتہ ہم نے ہوا تھا، ہم نے آپس میں متعین کیا تھا، اس میں بظاہر خیر نظر نہیں آ رہی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے لیے اچھا انتظام فرمائے، اور آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے بچے کے لیے بھی کوئی انتظام فرمائے۔ ختم بات۔ جب نکاح ہو جائے، اب یہاں 1-2 مرحلے ہیں۔ کئی مرتبہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے اور رخصتی بعد میں ہوتی ہے، کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں اس کی، کچھ رشتہ داروں کو جمع کرنا ہوتا ہے، کسی کا انتظار ہوتا ہے، کسی محسن کو بلانا ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہوتا ہے ایسا، نکاح پہلے کر لیتے ہیں، رخصتی بعد میں ہوتی ہے۔ تو میری درخواست ہے ان بچوں سے جو ایسا کرنے جا رہے ہیں، جن کا ایسا ہونے جا رہا ہے، کہ وہ نکاح کرنے کے بعد اپنی منقوہہ سے فون پر رابطہ غائبانہ نہ کریں، اس میں بہت گہری مصلحت ہے۔ ہرگز فون پر
رابطہ نہ کرے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ نفس اور خواہشات لگی ہوئی ہیں۔ کئی مرتبہ فون پر گفتگو شروع ہوتی ہے اور خیر خیریت سے شروع ہو کر آگے فحش گوئی تک بات پہنچتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ رخصتی سے پہلے کئی مرتبہ ایک دوسرے کے کپڑے اتر جاتے ہیں، فوٹو آ جاتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے حلال کی جو لذت اللہ نے رکھی تھی جی، وہ لذت نفرت سے تبدیل ہو جاتی ہے اور حرام کی لذت یاد آتی ہے۔ سوچتا ہے اس سے بہتر تو وہ تو تصویریں میں نے دیکھ رکھی وہی اچھی، یہ کیا میرے پلے پڑ گئی، یہ کیا مجھے یہ ملے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر تو میں نے ان کو دیکھ رکھا ہے وہ جو حرام تصویریں دیکھ رکھی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نفسیاتی بات بھی ہے اور شرعی ایک نقطہ نظر بھی ہے۔ جو بندہ، یہ جو نوجوان بچے بچیاں نکاح سے پہلے اس طرح سے گفتگو کرتے ہوئے تو سراپا حرام کرتے ہی ہیں، ان کی زندگی میں کہاں سے برکت آئے گی۔ لیکن جو نکاح کرنے کے بعد بھی آپس میں بات کرتے ہیں جو کہ ان کی جائز ہے، لیکن جو پہلی ملاقات کی اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں وہ برکتیں ساری کی ساری پامال ہو جاتی ہیں پہلی ملاقات سے پہلے فون پر گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ نیز ایک مرحلہ اور آتا ہے، کئی مرتبہ جب پہلی ملاقات میں نوجوان بچے بچیاں بیٹھتے ہیں، دو دو رکعت پڑھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، شناسائی آگے بڑھاتے ہیں، رشتہ داروں کا تعارف ہوتا ہے، خاندان کا تعارف ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ لڑکا لڑکی سے پوچھتا ہے پلیز مجھے بتاؤ تمہارا شادی نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ افیئر تھا، کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا؟ اب وہ شرمیلی فوراً کہتے تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تو آگے سے نہیں پلیز بتاؤ، یہ تو سب کا ہوتا ہے، میں بھی اپنا بتاؤں گا، یہ تو سب کا ہوتا ہے، میں بھی اپنا بتاؤں گا، تم بتاؤ۔ اب اس میں چونکہ شرم غالب ہے تو وہ اور آنا کہانی کرتی ہے، پھر یہ پریشرائز کرتا ہے اور زیادہ اس پہ فورس بناتا ہے اور بناتا ہے اور بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہاں میں ایک مرتبہ جب میں نے پہلی مرتبہ کلاس میں پڑھنا شروع کیا تو ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا تھا، اب اس کو غیرت آتی ہے۔ اور ایسا واقعہ ہوا پہلی ہی رات میں لڑکے نے پریشر ڈالا اور پوچھا تیرا کسی سے افیئر چل رہا تھا، اس نے جب ہاں کہا اور فوراً اسی وقت اس نے 3 طلاق دے دی۔ یہ کون سی زندگی ہے دوستوں؟ یاد رکھنا اس زمانے میں کوئی لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی عفیفہ نہیں، حضرت مریم علیہ السلام جیسی عفیفہ نہیں، اور کوئی لڑکا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا عفیف اور پاک دامن نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ میں صغیرہ کبیرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، کب سے معاف ہو چکے ہیں اور چادر ڈال رکھی ہے، تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اللہ کی ستاری کی چادر کو اٹھا کر دیکھیں؟ ہرگز جائز نہیں۔ کیوں ہم تجسس کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ڈپ میں جا کر باتیں پرانی اکھاڑ رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر معافی کا اعلان کر رکھا ہے؟ یہ بھول کبھی بھی نہ کریں، اس لیے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو غیرت آ جاتی ہے، کئی مرتبہ تربیت نہیں ہوتی، خواہ کی غیرت اٹھا لیتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی بیوی کو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، اپنے دل سے گرا دیتا ہے اور کئی مرتبہ اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہرگز یہ کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اگر شوہر عالم ہے، شوہر متقی ہے، عالم ہے، بیوی کو چاہیے کہ بہت سارے وہ لباس جو جائز ہیں لیکن بحیثیت اس کے کہ اس کی اضافت ایک عالم کے ساتھ ہے تو اس کے اوپر اس کی عالمیت پر، اس کی ثقافت پر حرف نہ آئے، اس کو چاہیے کہ وہ جائز حرکت بھی نہ کرے، ایسا لباس جو جائز ہے وہ بھی نہ پہنے جو اس کی ثقافت کے خلاف ہے کہ لو یہ بزرگ ہیں، یہ عالم ہیں، یہ قاری ہیں اور یہ مفتی ہیں اور ان کی بیوی تو دیکھو کیسا پہنتی ہے، حالانکہ وہ جائز لباس ہے لیکن اضافی اعتبار سے، اس کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے وہ ذرا فٹ نہیں بیٹھتا، تو احتیاط کریں، اس کی احتیاط کریں۔ اسی طرح جوتے چپل میں بھی ایسا فیشن جس کو اوباش قسم کے لوگ یا آوارہ قسم کے لوگ یا بے حیا قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اپناتے ہیں، وہ بھی نہ اپنائیں، اس لیے کہ یہ آپ دونوں کے جوڑے کے وقار کے خلاف ہے، ثقافت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ظاہری وجاہت عطا فرمائی ہے اس پہ پاسداری بھی تو بندے کو کرنا چاہیے۔
آج کہا کرتا ہے جو بچے مفتی بنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ظاہری اخلاق اور وضافتوں کو بھی درست رکھیں، اس لیے کہ جو مفتی اور جو حکیم جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا زیادہ وضاحدار ہوگا، متقی ہوگا، اس کے نسخے میں اور اس کے مسئلے میں اتنی زیادہ برکت ہوگی. اسی سے وہ لوگ دوائی لینا پسند کریں گے اور اسی سے لوگ مسئلہ پوچھنا پسند کریں گے. جو ظاہر میں بھی وضاحدار ہو، ظاہر میں بھی متقی ہو اور اپنی وضاحت بھی عطیہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. بہرحال تو میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں. نیز اگر شوہر کی آمدنی کم ہے، ذرائع آمدنی اس کے محدود ہیں، یا فی الحال وہ والدین کے ساتھ محبتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور والدین اس کی کفالت کر رہے ہیں، تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی خواہشات کا، تمناؤں کا دامن سمیٹ کر رکھے. کئی مرتبہ بیوی تنگی کے گھر میں نکل کر آتی ہے، تنگی میں وقت گزارا ہوتا ہے، لیکن نکاح ہوتے کے ساتھ ہی وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس میری ساری تنگیاں ختم ہو گئی، اب تو یہ میری ساری وسعت پوری کر کے دے گا. اس وقت یہ نہیں دیکھتی کہ تنگی میں تھی تو کن حالات میں تھی اور کون جو ہے وہ کفالت کر رہا تھا، اور ہم اس کی کفالت کا، اس کی تنگی کا کس طرح سے پاس اور لحاظ رکھتے تھے. وہی تنگی آج بھی ہے، وہی تنگی آج بھی ہے. نکاح ہوتے کے ساتھ ہی ایک دم وسعت تو نہیں آ جایا کرتی. لہذا جس طرح تقوی کے ساتھ، جس طرح رجوع اللہ کے ساتھ ہم اپنے اس گھر میں رہتے تھے، آج بھی ہمیں اسی رجوع کے ساتھ رہنا ہے. اور جیسے اللہ پاک وہاں کی تنگی کو دور فرمائیں گے، اللہ یہاں کی بھی تنگی کو دور فرمائیں گے. اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ دینے والے، اللہ حالات کو بدلنے والے. لیکن کئی مرتبہ دیکھا یہ گیا ہے، یہ میں کسی کو پرٹیکولر پن آؤٹ کر کے کہنی، ذہن میں کوئی تصور کر کے کسی واقعے کو یا کسی گھرانے کو یہ بات نہیں کہہ رہا. عام طور پر چونکہ بچے آتے ہیں لمبے لمبے رقعے لکھ کر، داستان درد و غم لکھ کر لاتے ہیں، اور اس میں موجود ہوتا ہے یہ سب حالات کہ حضرت ہماری بیوی جو ایسے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن آتے کے ساتھ ہی اس کے نقش نین بدل گئے. شادی بیاہ میں کچھ ہدیے تحفے دوست احباب نے دیے تھے، اب اس کو سمجھ رہی ہے کہ یہ میری ملکیت تھی، میں نے اس کو لا کے دیے، اور آئندہ میں اس سے وہ ایسی توقع رکھ رہی ہے، حالانکہ میری تنخواہ، میری آمدنی بالکل اس کی اجازت نہیں دے رہی. تو اس کا مطلب ان لڑکیوں کے اندر کم فہمی ہے، یہ معاملے کو سمجھ نہیں رہی، یہ اپنی ذات کی پرستش کر رہی ہے، یہ اپنی تن کی پوجا کر رہی ہے، یہ آئینے میں اپنے حسن کو دیکھ کر اپنے حسن کی شکار ہو چکی ہے، اس کی اسیر ہو چکی ہے. یہ حسن پرستی کے دھوکے میں آ گئی. اپنا چہرہ ان کو خود اچھا لگنے لگا ہے، اپنا پہناوا خود اچھا لگنے لگا ہے. اب اس اچھائی کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے شوہروں پر پریشر بڑھ، ایسا لا کر دو، آئلکس پہ سے یہ لا کے دو، یہ کریم لا کے دو، وہ فلاں جو یوز کر رہی وہ لا کے دو. لہذا آج کل کی لڑکیاں کریم اپنی چھپا چھپا کے رکھتی، بتاتی نہیں. پتہ نہیں آپ کو یہ راز معلوم ہے کہ نہیں. وہ سوچتی ہے معاشرے میں بس میں ہی گوری رہوں، میں ہی بن سفر کے رہوں، یہ راز کسی کو اور کو پتہ نہ چلے. اور سنا ہے کہ وہ اتنی ہوشیار ہوتی ہے جانے والی، وہ کہتی ذرا اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے لاؤ نا. اب جب وہ اپنے ہاتھ سے چائے بنانا آتی اتنی دیر میں تو اس کے پورے کمرے کی تلاشی لے لی جاتی. ڈریسنگ ٹیبل کھنگال لیا جاتا ہے، تکیے کے نیچے دیکھ لیا جاتا ہے، کہاں کیا چیزیں رکھی ہے، سب کے فوٹو کھینچ جاتے ہیں. وہ سمجھتے کہ ہاں یہ راز ہے اس کی گورا چٹا رہنے کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. دوستو اگر کریموں سے خوبصورت ہوا کرتے تو یہ جتنے بھی حبشہ کے اندر رہنے والے اور افریقہ کے اندر رہنے والے کالے، ان میں سے ایک بھی کالا نہ رہتا، سب گورے چٹے ہو جاتے. کتنی بری بات ہے دوست. حسن پرستی پر اور اس کے اسباب پر جتنی محنت ہو رہی ہے، حسن اخلاق پر اس کا عشر اشر بھی محنت نہیں ہو رہی. چہرہ اگر خوبصورت بنانا ہو تو خوبصورت چہرہ میک اپ کرنے سے نہیں ہوتا جی، قرآن پاک کی تلاوت سے خوبصورت ہوتا ہے، ذکر و اذکار سے خوبصورت ہوتا ہے. آنکھیں خوبصورت وہ نہیں ہوا کرتی جس میں کاجل اور سرما لگا ہوا ہو، بلکہ جس میں حیا کا سرما پڑا ہوا ہو وہ آنکھیں خوبصورت لگتی ہے. قد اونچا وہ نہیں ہوا کرتا جو اونچی ہل والی سینڈل پہننے سے ہوتا ہے، بلکہ حسن اخلاق، بلند اخلاق کو اپنانے سے قد اونچا ہوا کرتا ہے. تو شادی بیاہوں کے اندر
نکاح کے بعد یہ سب مراحل آتے ہیں. شوہر کو چاہیے وہ خود بھی متقی رہے, نمازوں کا اہتمام کرے, سنن و نوافل کا اہتمام کرے, ذکر و اذکار کا اہتمام کرے, تلاوت کا اہتمام کرے, تبھی تو اپنی بیوی سے کہہ سکے گا. کئی مرتبہ ماں کہتی ہے بھائی اپنی بیوی کو کہو نا قرآن شریف پڑھے, تم کہو. تم کیوں کہو؟ اس لیے کہ خود کہنے کا موئی نہیں ہے. میں خود پڑھتا ہوں اس کے سامنے تب تو وہ کہہ سکتا ہے دیکھو میں بھی تلاوت کر رہا ہوں, آپ بھی پڑھو, آپ بھی بیٹھ جاؤ, ساتھ میں کرتے ہیں. ایک ساتھ میں دونوں کا ایک پارا ہو جائے, دونوں کا ایک ساتھ سورہ کہف ہو جائے, دونوں کا ایک ساتھ 1000 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا, چلو بیٹھتے ہیں. یہ کب کہے گا؟ جبکہ خود کرتا ہو. خود تو کرتا نہیں, کہتا ماں باپ سے کہتا تم کہو. یہ کتنی بری بات ہے دوستو. تو اپنے عملی پہلو کو اپنی بیوی کے سامنے مضبوط کرے, تبھی وہ کہنے کے قابل رہے گا. جب اپنا عملی پہلو کمزور رکھے گا, زندگی بھر کبھی اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکے گا. اتنی بات یاد رکھنا, یہ نفسیاتی بات ہے. تو شوہر کو چاہیے نکاح کے بعد اپنے عملی پہلو کو مضبوط کرے. نیند خود جلدی اٹھنے کی کوشش کرے, بیوی کو اٹھائے, اور بیوی کو اس بات کا مکلف کرے پیاری مجھے تو اٹھانے کا ثواب مل رہا ہے, تم بھی تو حاصل کیا کرو. کئی مرتبہ میں تھکا ہارا ہوتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ آج میں جی بھر کے سو لوں, تم مجھے اٹھاؤ. اب جب میں اسی فکر کے ساتھ سوؤں گا کہ مجھے اٹھانا ہے تو میری نیند پوری نہیں ہوگی, میرا ٹینشن رہے گا اسی کا. تو میں چاہتا ہوں کہ سکون سے سو جاؤں, لیکن اٹھانے کی ذمہ داری تمہاری. یہ کب کہے گا؟ جبکہ وہ پہلے خود بھی اٹھا چکا ہوگا. نیند دوستو صاف ستھرا رہنے کا مزاج بنائیں. آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں یہ نئی نویلے دلہا دلہن جو کپل ہوتے ہیں, ان کے اندر نفرتیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ یہ آپس میں صاف ستھرے نہیں رہتے. شوہر یہ تو چاہتا ہے کہ بیوی لہکتی مہکتی ہو, لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ بیوی بھی کی تو کچھ تمنائیں ہیں, وہ بھی تو چاہتی ہے میرا شوہر لہکتا مہکتا ہو. خود مثال کے طور پر گیریج میں کام کرتا ہے, اگر یہاں کوئی ہو تو برا نہ مانے, میں اس کو نہیں کہہ رہا, ایک عام بات کہہ رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. گیریج میں کام کرتا ہے. اب گیریج میں کام کرنے والے آپ جانتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کے لباس وغیرہ, جی گریس لگا ہوا ہے, آئل بکھرا ہوا ہے, ہاتھ کالے ہیں. ان کے تو کالے ہیں جن سے مسافہ کرتے ہیں, ان کو بھی کالا کر دیتے. اب اسی لباس کے ساتھ لیٹ نائٹ گھر میں آتا ہے اور اسی میں سوتا ہے. اب یہ بھی پہلو ہیں. اب چاہتا ہے کہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھے. اب گریس میں سنے ہوئے شخص کو محبت کی نظر سے کون دیکھے؟ خود کے جسم میں مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آ رہی. کتنی بری بات ہے دوست. اسلام نے نظافت نصف الایمان, الطہارۃ شطر الایمان, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, پاکی اور صفائی اسلام کا آدھا حصہ ہے. کون اس پر عمل کرے گا؟ میں اور آپ نے عمل کریں گے تو کون اس پر عمل کرے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا, ہر تعلیم قابل عمل ہے, قابل اختیار ہے. چنانچہ اب چاہیے کہ دونوں صاف ستھرے رہیں, اور بہتر یہ ہے کہ شام کے وقت, یہ صبح تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن بھر گندے رہیں, شام کے وقت زیادہ صفائی کا اہتمام کرے, اس لیے کہ دونوں کے ملنے کا وقت یہ شام کا وقت ہے. شوہر کے جب آنے کا وقت ہو گھر میں, اس وقت وہ باز لے کر, غسل کر کے, ہلکا پھلکا میک اپ کر کے, کپڑے صاف ستھرے کر کے تیار رہے, اس لیے کہ اس کو دیکھنے والی ہستی, جی اس کا قرب حاصل کرنے والی ہستی جس کو شوہر کہتے ہیں, وہ اس کے آنے کا وقت ہو چکا ہے. اب عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اسی وقت کام لے کر بیٹھتی ہیں, جھاڑو پوچھا لے کر بیٹھتی ہیں, اسی وقت بال بکھیرتی ہیں, اسی وقت دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہیں جب شوہر کا آنے کا وقت ہوتا ہے, اور وہ ایسی جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں کئی مرتبہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے یہ اپنے والی ہے یا کام والی. یہ غلط بات ہے دوست. شوہر کے آنے سے پہلے سارے کے سارے کام سمیٹ لیں, اور اس بات کی کوشش کرے کہ ان کا دروازے پہ استقبال کرے, ان کا سلام وصول کرے, ان کے ہاتھوں میں سامان اس کو لے لے, ان کو پانی پیش کرے, جیسا جیسا موسم ویسا بہیو کرے. ٹھنڈی ہے کافی پیش کرے, چائے پیش کرے, گرمی ہے لیمو کا پانی پیش کرے, جیسا جیسا موقع ہو. ان کے نہانے کے لیے, کپڑے چینج کرنے کے لیے سارے کپڑے نکال کے باتھ روم میں لٹکا کے رکھے کہ دیکھو ڈول بھری ہوئی ہے, کپڑے لٹکے ہوئے ہیں, غسل کر لیجیے. اب ظاہر ہے کہ جیسے غسل کر کے آئے, شام کے کھانے کا وقت ہے, ناشتے کا فوراً جو بیوی اس طرح سے اپنے شوہر کو ڈیل کرے گی اور لے کر چلے گی, شوہر کا دماغ خراب ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ افیئر کرے. تو اس بہیو میں دونوں کی طرف سے کبھی کوتاہی ہوتی ہے. شوہر بھی بہت
اس میں کوتا واقع ہوتا ہے اور بیوی بہت کوتا واقع ہوتی ہے۔ عام طور پر شوہر اچھے کپڑے پہنے گا سب کچھ، لیکن جوتے چپل جو رندے ہوئے انہیں سب پر جنہوں نے پیر رکھ رکھے ہیں وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ سیدھا کرے گا اور پہن کے چل پڑے گا۔ حالانکہ جو آدمی دیکھتا ہے اور آدمی سلیقہ دیکھتا ہے کسی کا تو ٹوپی سے لے کر چپل تک دیکھتا ہے کہ یہ کیا، وہ اپنی نظروں کے زاویے میں ساری کی ساری چیزوں کو رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ میں کسی کے گھر گیا، اس کی بیوی نے اس کو تانا دیا کہ تو نے اپنے شیخ کو نہیں دیکھا، اپنے استاد کو نہیں دیکھا، دیکھو ان کے چپل کیسے ہیں، ان کے جوتے کیسے ہیں، اور کئی مرتبہ اٹھا کے پھینک دیا اس نے، لیکن وہ لایا اٹھا کر سیڑھی لگا کے دوسرے چھت پہ، اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں، اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ چپل چل تو رہے ہیں، تو چپل پہننے کی ضرورت ہے، ایسے بھی تو چلتے ہیں، چلنا تو پھر یہ بھی تو ایک سلیقہ ہے۔ نیز بیوی کو یہ بھی چاہیے کہ شوہر کا دل جیتنے کے لیے ان کے گھر کے باہر نکلنے سے پہلے شو ریک کے اندر اگر اس کے جوتے رکھے ہو تو ان کو پالش کر دے، ان کو صاف کر دے کہ میرے شوہر جائیں گے صاف ستھرے جوتے چپل پہن کر جائیں۔ جی کوئی آدمی یہ کہنے والا، انہی سب چیزوں میں کئی مرتبہ بیوی کا اندازہ لگا لیتے ہیں لوگ کہ گھر میں بیوی ہے یا ٹی وی ہے، یعنی صرف دیکھنے کی ہے، ٹی وی تو دیکھنے کے ہوتا ہے، صرف دیکھنے کی ہے یا اس کے کچھ اثرات بھی متعدی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ دوستو الحمدللہ ہفتے عشرے کے اندر ہمارے گھر میں سارے جوتے چپل دھلتے ہیں، دھوئے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کے دروازوں پہ دیکھا کہ گھر میں ہوتے ہیں 3 فرد، ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بیٹا، یہ 4 فرد، 2 بچے اور 2 میاں بیوی، لیکن باہر جوتے جو ہوتے ہیں وہ کئی درجن ہوتے ہیں اور شاید ہر سال کا ماڈل ہوتا ہے۔ نہ کسی کو دینے کی توفیق، نہ پھینکنے کی توفیق اور نہ صاف کرنے کی توفیق۔ کتنی بری بات ہے دوست، کتنی بری بات، اللہ کی نعمت کو کیسے اٹکا کے روک کے رکھا ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں۔ تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر اگر باہر نکل رہا ہے تو جو شوہر صاف ستھرے، جس نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے جوتے پہ چپل صاف نہیں کیے اور بیوی اس کو صاف کر کے دے تو اس کی اس بات کی قدر تو ہوگی نا۔ جب بھی کبھی جوتے کی طرف نظر جائے گی تو احساس تو ہوگا نا کہ بیوی نے صاف کر کے دیے تو دیکھو پھر خراب ہو گیا، میں ان کو سنبھال نہ سکا۔ نہیں دوستو، شوہر کو چاہیے کہ ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دیا کرے۔ کچھ اخراجات تو وہ ہوتے ہیں نقد کی شکل میں، بیوی کو دے دی کہ دیکھو سبزی منگوانی ہے یا بچوں کے لیے بسکٹ منگانی ہے، کوئی بھی چیز منگانی ہے تو اس میں خرچ کرنا ہے، گھر کا خرچہ ہے۔ یہ تو وہ ہوتا ہے جو شوہر کی طرف سے امانت ہے، اس کا حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ اماؤنٹ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے بھول جایا کرے کہ دیکھو یہ آپ کا ہے، اس میں کوئی حساب کتاب نہیں۔ کئی مرتبہ اس کی کچھ تمنا ہوتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، خیر خیرات کروں، وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اپنی کسی سہیلی پر خرچ کروں جو بیوہ ہو گئی ہے، جو مطلقہ ہو گئی ہے، یا اس کا نکاح ہونے والا، اس میں کوئی تعاون کروں، قرآن پاک بھیجوں، کوئی کتاب بھیجوں، کوئی لباس اس کا بھیجوں۔ یا ہمارے بچپن میں کوئی بوڑھی عورت تھی جو ہمیں محبت کی نظر سے دیکھتی تھی، کھلاتی تھی، جی اب اس کا کوئی آسرا نہیں ہے تو ہر مہینے میں اس کو کچھ بھیجا کروں۔ یا میرا سفر ہونے والا تو ان کے لیے کوئی دوپٹہ، کوئی مسلح لے کر جاؤں، ان کا دل خوش کروں، ان کی دعائیں لینے والی بنوں۔ اس کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، تو یہ تمنائیں جو اپنے گھر میں تھی وہ تو خوب پوری ہوتی تھی، ابا دیتے تھے، اور یہاں شوہر دیتا کچھ نہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کڑتی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ شوہر اپنے ماں باپ کا اتنا وفادار ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اتنا ہوتا ہے جتنا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ کماتا ہے سارا کا سارا ماں باپ کو دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے ذرا مجھے 50 روپے امی سے لے لو، امی کے پاس کیسے پیسے، اب بتاؤ کیا جواب ہے اس کا؟ تو کہ امی وہ بھول گئی، وہ تو مجھے کچھ اور مانگنا تھا، میں نے پیسے مانگ لیے تم سے، یہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی؟ نہیں دوستو، بہت بری بات ہے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو الگ کیا، گھر کے سامنے گھر، پہلے گھر میں ماں باپ دوسرے بھائیوں کے ساتھ، اور یہاں یہ الگ ہو گئے۔ اب کپڑے دھونے ہیں تو کہا امی کے ہاں جاؤ واشنگ مشین میں، بھائی الگ کس لیے ہوئے تھے؟ اور وہاں کپڑے لے کر گئی جیسے دبا ہوا کوئی آدمی کچلا ہوا ہوتا ہے، امی کہ رک جاؤ ابھی ہمارے دھل رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور بھی دھلیں گے۔ اب وہ کب تک کھڑی رہی؟ پھر واپس لے کے آتی ہے، واپس لے کے آتی، نہیں وہ ابھی کپڑے چل رہے ہیں، پھر لے کے جاتی ہے، پھر واپس لے کے آتی ہے۔ یہ تو اپنی بیوی کو تم نے ذلیل کر دیا، یہ کہاں تم نے عزت دی؟ الگ کر کے تم نے محبتوں کو سلامت کہاں کیا، راحت کہاں، تم نے تو تکلیف میں ڈال دیا۔ دودھ آتا ہے مشترک، آتا ہے اماں کے گھر میں، اب اس کو بچے کو پلانا ہے
یہ خود پینا ہے تو لے کر آئے وہاں سے، اب وہ 1 کپ دیتی ہے، آدھا کپ دیتی ہے، وہ اس کے اوپر موقوف ہے. یہ کیا الگ کیا تم نے؟ اس کو کس نے الگ کرنا کہتے؟ اس سے محبتیں سلامت رہیں گی، اس سے دلوں کو سکون ملے گا اور تکلیف ہوگی. کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ ساتھ سونے کے لیے وہاں جایا کرتے رہتے. یہی عقل ماری گئی ہے دوست، غلط بات ہے. تو میاں بیوی کے اندر توافق ہونا چاہیے، ان تمام باتوں میں پوری کی پوری رعایت ہو کہ عورت کو ہم ذلیل نہ کریں، بیوی کو ذلیل نہ کریں، اس کو مکمل فریڈم دیں. شریعت نے جو اس کو حق دیا ہے اس پورا حق دیں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں. اور نیز وہ چونکہ آئی ہے ایسے گھر سے جہاں حیثیت اس کی بیٹی کی تھی، وہاں پیار تھا، محبت تھا اور کام کا بوجھ نہیں تھا. یہاں آئی ہے تو یہاں حقوق کی ذمہ داری ہے، یہاں ازدواجی زندگی کے حقوق کی ذمہ داری ہے، لہذا ناتجربے کاری ہے، بہت سی نادانیاں ساتھ میں ہیں. تو یہاں شوہر بھی کہ دیکھو امی جان جو کہیں اس کو برا مت ماننا، اس کو سمجھنا. اور ماں کو بھی چاہیے، یعنی ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے جس طرح اپنی بیٹی کے ساتھ برتاؤ کرتی تھی. ایسے تانے نہ دے. یہ ایسی بات نہیں کہ تیری ماں نے کچھ تجھے سکھایا نہیں. بھائی تمہاری بیٹی کو اگر کوئی بات کہ تمہاری ماں نے کچھ سکھایا نہیں ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو آج اس کو کیسا لگ رہا ہوگا؟ نہیں بیٹی دیکھو یہ کام اس طرح سے کیا جاتا ہے، اور دیکھو تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں، تمہارے ذمہ بچوں کے حقوق ہے، تربیت ہے، لہٰذا اب یہ نادانی مت کرو، یہ اس طرح سے مت ہنسو، یہ اس طرح سے اونچی آواز سے بات مت کرو، یہ آواز اتنا اس دور سے مت نکالو کہ پڑوسیوں کو پتہ چلے مثلا. تو بہت سارے کام ایسے نئے ہوتے ہیں جو بحیثیت بیٹے ہونے کے اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ چیز ان سے سابقہ نہیں پڑتا تھا، اب ان سے سابقہ پڑ رہا ہے ازدواجی زندگی منتقل ہونے کے بعد. اب اس لائن کی تربیت اب یہ ساس کرے گی، شوہر کرے گا، سسر کرے گا. جی یہاں اس لائن کی تربیت اس گھر میں ہوگی، تو اس لائن کی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس تربیت کو وہ تربیت سمجھ کے لے، اس کو اعتراض نہ سمجھے. یہ وہ کہنے کا انداز ایسا ہو کہ اس کو نفرت سے نہ لے، بلکہ محبتوں کے ساتھ لے کے ہاں یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے. دوستو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیارے نوجوان بچوں، عام طور پر ایک بہت بڑی کمی یہ بھی ہو رہی ہے کہ جب تک لڑکی اپنے ماں باپ کی زیر نگرانی اپنے گھر میں رہتی ہے بچی، ماں باپ اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں کہ یہ رات کو کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، فون کا کوئی غلط استعمال تو نہیں کر رہی، بیجا استعمال تو نہیں کر رہی، اس پر نظر رکھتی. تو یہ کتنی عمر کی ہوئی؟ 18 19 20 سال کی ہو کر آپ کی یہاں آئی، شوہر کے نکاح میں آئی. تو جس چیز سے 18 20 سال تک ماں باپ نے کڑی نظر رکھی، بڑے بھائی نے کڑی نظر رکھی کہ یہ ان چیزوں سے بچی رہے، وہی چیز پہلی رات میں، پہلی ملاقات میں شوہر وہ تماشے کی شکل میں دیتا ہے، اسمارٹ فون کی شکل میں، کہ جس چیز سے ماں باپ نے سب نے بچا کے رکھا، لو یہ تحفہ. اور وہ بھی فخر سمجھتی ہے، فخر سمجھتی ہے. اگر چھوٹا موٹا دے دے تو پھینک کے جاتی ہے، یہ نہیں چاہیے، میری سہیلیوں کو میں کیا جواب دوں؟ تو کیا سہیلیوں کو یہ سب چیزیں بتانے کی ہیں؟ کیا کیا شوہر نے دیا وہ سب کچھ بتائیں گے ان کو؟ تو کتنی تف کی باتیں ہیں دوستو، یہ کتنی بری باتیں ہیں. شوہر نے کیا دیا، کیا لیا، جی کیا کیا اس کے جذبات تھے، کیا ان سب کی کامنٹری سننی ہے جا کر؟ ایک شوہر کرانہ کی دکان کی عام طور پر دانے چنے اور یہ چاکلیٹ وغیرہ جو بیچتے ہیں گاؤں کے کناروں پر ہوتی ہے، اچھی خاصی چلتی تھی، اسکول کے باہر تھی کہیں، اچھی خاصی چلتی تھی، لائن لگی رہتی تھی، اور وہ خوش تھا. لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں، اگر تم اس کو بند نہیں کرو گے تو میں نہیں آؤں گی. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا تم کہہ رہی ہو، کیوں منع کر؟ کہا میں اپنی سہیلیوں کو کہتی ہوں تو بہت برا لگتا ہے کہ وہ کرانہ کی دکان پر ایسے بیٹھتا ہے. ارے مت کہنا اپنی سہیلیوں کو یہ بات کہ وہ کرانہ کی دکان پر بیٹھتا ہے، وہ کچھ دیکھنے آنے والی ہے. یہ کہنا ملٹری میں جرنیل ہے، گولی چلاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سہیلیوں کے ذہن میں اپنا اسٹیٹس اونچا بنانے کے لیے، اپنے شوہر کو اونچا دکھانے کے لیے اچھی خاصی چلتی ہوئی دکان اس کی بند کروا دی. یہ کتنی بڑی بات ہے. سہیلیاں پوچھے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کرتے ہیں جی، میرا دل خوش کرتے ہیں، اور الحمدللہ آسمان کی چھت کے نیچے سے شاید ہی مجھ سے کوئی بہتر ہو، یہ کرتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ کام کیا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کیا کام کرتے ہیں؟ حلال کھاتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟
کوئی ضروری ہے ہر بات کا جواب دینا؟ ہر بات کی تفصیل کرنا کوئی ضروری ہے؟ تو یہ کتنی کم فہمی کی بات ہے. تو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہماری سہیلیاں پوچھیں گی. اس کا مطلب یہ کہ جو چیز تمہارے ماں باپ نے تمہیں نہیں دی، ماں باپ نے جس تربیت کے بگڑنے کے خطرے سے جس چیز سے تمہیں دور رکھا تو وہ اچھی چیز تھی نا، اس سے دور رکھنا اچھی چیز تھی نا. اب آپ نکاح کے بعد 2-4 دن اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر اب اپنے گھر پر جا رہی ہیں تو یہی بری چیز لے کر جانے کی تمنا کر رہی کہ میں یہ جہنمی تحفہ لے کر آئی ہوں اور ہر وقت یوٹیوب پہ بیٹھی رہتی ہوں. میرا شوہر بس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس یہ فون دیکھو اور فون پہ کچھ چیزیں بھیجتا ہے اور میں اس کو بھیجتی ہوں. گویا 15-20 سال جن چیزوں سے بچ کر رہی وہ 2-4 دن میں ان تمام سے عبور حاصل ہو گیا. یوٹیوب بھی دیکھ لیا اور گوگل بھی دیکھ لیا، انسٹاگرام بھی انسٹال کر لیا اور فیس بک بھی انسٹال کر لیا اور واٹس ایپ بھی انسٹال کر لیا اور نہ جانے کتنے اجنبیوں سے دوستی ہوگی، تعلقات ہوں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس دیوار سے سر ٹکرائیں، کس دیوار سے سر ٹکرائیں اور کس انداز سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. دوستو بالکل اب تو قوت برداشت جواب دیتی جا رہی ہے. لڑکیاں بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور یہ نوجوان لڑکے بالکل نہیں سمجھنے کے لیے تیار. تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں میرا فون ہے، ماں باپ سے تو بات کرنی ہے. اور ہاں اچھی طرح سے یہ باتیں نہ جانے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں سے دنیا سن رہی ہو. لڑکیاں جن کا نکاح ہوتا ہے اپنے گھر سے فون لے کر ہرگز نہ جائیں اپنی سسرال میں، اس لیے کہ جب یہ فون لے کر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ان تمام تعلقات کے ساتھ آ رہی ہیں جو نکاح سے پہلے تعلقات جڑے ہوئے تھے، چاہے وہ سہیلیوں سے تھے چاہے سہیلوں سے تھے. شوہر کے ذہن میں فوراً یہ بات کھٹکتی ہے اوہو یہ اکیلی نہیں آئی، یہ تو اپنے ساتھ میں نہ جانے کتنے وبال لے کر آئی. اس لیے کہ ان سب کے ساتھ میں یہ چیٹنگ کرے گی، ان کے ساتھ میں جو ہے پوری بریفنگ دے گی نکاح کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہی ہوں، کیا کھلایا جا رہا ہے، کیا پہنے بیٹھی ہوں اور کیا پہنایا جانے والا ہے. ہر چیز کے فوٹو شیئر ہوں گے. اس سے شوہر کے دل پر انتہائی برا اثر پڑتا ہے. ہرگز اپنا فون اپنے گھر سے لے کر نہ آئے، چھوڑ دے، بھول جائے اب میرا فون میرا شوہر ہے، اب میرا فون میری وہ دائرہ کار ہے جس میں مجھے رہنا ہے، جہاں مجھے عبادت کرنی ہے، جہاں مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جس گھر کے اندر مجھے اپنی زندگی کے بقیہ دن گزارنے ہیں وہ میرا فون ہے، وہی سب کچھ ہے. ہاں مجھے اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنا ہوگا تو اپنے شوہر کے فون سے کروں گی، وہی کرائیں گے. جو بیوی جو عورت اپنے شوہر کے فون سے اپنے ماں باپ سے بات کرتی ہے شوہر کے دل میں بھی اعتماد رہتا ہے، کانفیڈنس رہتا ہے اور وہ شوہر کبھی بھی اس پر شک کی نظر سے نہیں دیکھتا. لیکن جو عورت 500 200 400 کانٹیکٹ لسٹ رکھتی ہے شوہر کے اسی وقت سے اس پر جو ہے شک کھانے لگتا ہے کہ جس کے اتنے سارے علائق ہوں، اتنے سارے تعلقات ہوں، کیا کچھ بات نہیں ہوتی ہوگی، کیا کچھ یہ سیکھتے نہیں ہوگی، کیا کچھ یہ دیکھتے نہیں ہوگی، کیا کچھ یہ بات نہیں کرتی ہوگی. یہیں سے دل کے اندر کھٹاس پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے میری ماں بہنوں سے 2 ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں اللہ کے واسطے اپنے تعلقات کو کم کرو اور نکاح کے بعد تو بالکل بند کرو. نکاح کے بعد یہ تعلقات کی دکان ہی بند کرو. اب کسی سے کوئی تعلق نہیں. پتہ نہیں آنے والا شوہر شک کھا کر زندگی ساری کی ساری اجیرن کر دے اور اس کی کوئی دوائی نہیں، کوئی علاج نہیں اس شک کا. جب شک پڑ جاتا ہے تو اللہ ہی حفاظت فرمائے. تو اس کا خاص اہتمام کریں. تو فون کا ناجائز استعمال نہ کریں، فون کا بیجا استعمال نہ کریں، فون کے اندر وابستگی نہ کریں. جو کچھ دیکھنا ہے، کھانا پکانا سیکھنا ہے، شوہر کے ساتھ بیٹھو، مجھے کچھ دکھاؤ. کوئی چینل آتے ہیں اس طرح کے، ان کو دکھاؤ کہ کھانا بنانا کیسا ہو اور کہ آپ بھی دیکھو، اس لیے کہ میں بھی سیکھوں گی، تم بھی سیکھو. صرف مجھے ہی نہیں پکانا، کبھی کبھی تم بھی بنانا. محبتوں کا ماحول بھی بنے گا، وہ بھی سیکھے گا. اس لیے کہ شوہر کے لیے کھانا پکانا سیکھنا کوئی حرام تو ہے نہیں، سیکھنا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں، شاید یہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان کے شوہر نے، وہ جو دوست ہیں وہ شوہر ہیں اپنی بیوی کے، تو ایک مطلب اتنا شاندار سالن بنایا کہ سبحان اللہ. بیوی نے کہا بس اب آپ روزانہ آپ ہی بنایا کریں، یہ تو بہت اچھا بنایا تھا، تو ہم سے کبھی بنا ہی نہیں، اب یہ ذمہ داری آپ ہی بنایا کریں. تو انہوں نے اپنا تجربہ سنایا کہ کئی مطلب بہت اچھا بنا دینا بھی مصیبت کھڑی کرتا ہے.
اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو بات میں نے شروع کی نا، فرد کی اصلاح، ہم اپنی ذات سے کام کا آغاز کریں، اور اپنی ذات کے ساتھ ساتھ پھر دوسری ذات جو جڑتی ہے وہ اپنی بیوی کی ہوتی ہے. جی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پھر اب جو ہے یہ متعدی ہوگی آپ کی اصلاح. آپ خود صالح ہوں گے، خود نیک ہوں گے، خود باعمل ہوں گے، خود پرہیزگار ہوں گے، خود متقی ہوں گے، خود پابند صوم و صلاۃ ہوں گے. ہر چیز کا آپ کا ایک نظام ہوگا. آپ اسی نظام کے تحت اپنی بیوی کو بھی ڈھال سکیں گے. اور اگر آپ کا کوئی نظام الاوقات نہیں ہے تو یاد رکھنا اس کا بھی کوئی نظام الاوقات نہیں ہوگا. آپ کا سونے کا کوئی نظام نہیں ہوگا تو اس کا بھی اٹھنے کا کوئی نظام نہیں ہوگا. آپ سونے جاگنے میں بے احتیاطی کریں گے تو آپ کس پھوٹے منہ سے اس کو کہیں گے کہ تو احتیاط کر. آپ صاف ستھرے نہیں رہیں گے تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں وہ صاف ستھرا رہے. آپ کے معاملات خراب ہوں گے. آپ کے فون میں دنیا بھر کی لڑکیوں کے فوٹو ہوں گے، دنیا بھر کی ہنسی مذاق کے فوٹو ہوں گے، تو پھر آپ اس کے فون کو کیا چیک کر سکیں گے اور کیا دیکھ سکیں گے، اور کیا اس کو کہہ سکیں گے کہ دیکھو بہت برا. ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لطیفوں میں شریک رہیں، پر یہی کافی ہے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حلال ہے، وہ سب حرام ہے. لیکن دوستو یہ ہوگا تب جب ہم اپنی اپنی فکر کریں. بیوی بھی اپنی ذات کی فکر کرے. مجھے صفات والا بننا ہے، مجھے باکمال بننا ہے، مجھے نمازی تہجد گزار بننا ہے، مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بننا ہے، مجھے اپنے اپنے کام خود سمیٹنے ہیں، مجھے اپنے کپڑوں کو باتھ روم سے نکال کر خود ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے، مجھے اپنے کپڑوں کو واشنگ مشین میں خود ڈالنا ہے. ہر آدمی اگر اپنا اپنے کام کی ذمہ داری لے لے تو دوستو یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں کتنا بڑا تعاون ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کام کی اگر لے لے تو یہ بھی دوسرے کے ساتھ کتنا بڑا تعاون ہوتا ہے. جیسے کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ بھئی آپ مدارس کے ساتھ، مکاتب کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ تعاون کریں، اپنا تعاون پیش کریں، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ مخالفت نہ کریں. آپ مخالفت نہ کریں. تو عائلی زندگی، خاندانی زندگی گزارنے میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا ساتھ نہ دے تو کم از کم اپنے اپنے کام تو نبھائیں. اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتی پھوٹے منہ تو کم از کم اس کی برائی تو نہ کریں، بے ضرر بن کر رہیں. اور کئی مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھر میں تو ایسی بہو آئی ہے کسی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملہ نہیں ہے، بس اپنے اپنے کام میں مگن ہے اور ہم خوش ہیں کہ اپنا کام تو نپٹاتی، اپنا کام تو نپٹاتی. تو دوستو اس بات پر اس کا فکر کریں، اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے کاموں کی ذمہ داری خود لیں، اپنے لیے اپنی ذات کو کسی پر بوجھ نہ بنائیں. دوسرا یہ کہ اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. اسی کے آئینے میں دوسرے والا اپنی تصویر دیکھنا شروع کرے گا کہ جب یہ ایسا ہے تو مجھے کیسا رہنا، اور جب خود ایسا ویسا ہوگا تو پھر سامنے والا تو بگڑنا یقینی. اس کا خاص اہتمام کریں. نیز میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت نفس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اگر بیوی عالمہ ہے اور شوہر عالم نہیں ہے بلکہ ایک عامی ہے تو اس کا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری بیوی کل کتابی تعلیم کرے گی، میری بیوی دین کا کوئی حلقہ لگائے گی، تو جب گھر میں آنے والی بچیاں ہوں گی تو وہ آخر ہمیں بھی تو سمجھیں گے، ہمیں بھی تو دیکھیں گے کہ ان کے شوہر تو ایسے ہیں، یہ تو فاسق و فاجر کی طرح رہتے ہیں، یہ تو لباس میں پہننے میں احتیاط نہیں کرتے، یہ تو گھر میں آنے جانے میں بھی احتیاط نہیں کرتے. تو پھر وہ کیا دین کی تعلیم لے کر جائیں گے، اور یہ عالمہ ہونا پھر کیا کام کا ہوگا جو اپنی ذات سے نفع کسی کو نہ پہنچا سکے. اور نفع نہ پہنچنے میں شوہر کی بدعملی کا بہت بڑا دخل ہوگا. تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھے. اسی طرح شوہر اگر عالم ہے اور بیوی عالمہ ہے یا عامی ہے تو اس کا پورا خیال رکھے کہ لوگ اس کی نسبت پر مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں عالم کی بیٹی ہے، یہ فلاں عالم کی بیوی ہے، یہ فلاں عالم کے نکاح میں ہے، دیکھو یہ فیشنیبل کیسی کیسی چیز استعمال کرتی ہے، یہ کس طرح سے بیہیو کرتی ہے، یہ کس طرح زبان درازی کرتی ہے، یہ کیسے کیسا بولتی ہے، یہ اتنا بھی خیال نہیں رکھتی. یا پھر لوگ کہیں گے کہ وہ اپنی بیوی کو نہ سنبھال سکے تو دوسروں کو کیا سکھاتے ہوں گے. اس سے ان کے نفع رسانی میں ضرر پیدا ہوگا. تو اس کا خاص خیال رکھیں. تو ان چند باتوں پر عمل کریں گے نا دوستوں. تو شوہر کو چاہیے کہ ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ دے کر بھول جایا کرے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی مرضی سے کچھ خرچ کر سکے. نیز صاف ستھرا رہنے میں ایک دوسرے کا تعاون بھی کریں، اور صاف ستھرا رہنے میں
ایک دوسرے کو ترغیب بھی دلائیں اور خود صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کریں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے غریب ہے اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں. ہمارے بزرگوں نے اس بات کا خیال کیا کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی یتیم بچے رہتے ہیں، غریب ہیں، تو آپ پھل کھا کر چھلکوں کو دروازے کے باہر جو کوڑا دان بنا ہوتا وہاں مت پھینکیں، اس لیے کہ ان بچوں کی نظر پڑے گی تو ان کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. کاش ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہمیں بھی فروٹ لا کے کھلاتے. اگر آپ اپنے بچوں کو کھلونا دے کر کھلانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ چھوٹا موٹا کھلونا ان یتیم بچوں کے لیے بھی لے آئیں. اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو پھر اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ بچے کھلونا لے کر باہر کھیلنا نہ جائیں، اس لیے کہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ یاد آ جائیں گے، ان کا دل ٹوٹے گا. غرض یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے مینٹین کریں کہ ہماری زندگی سے، ہمارے بیہیو سے، ہمارے برتاؤ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. جس کا خیال رکھے گی نا دوستو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ من حیث الفرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت امتی ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ نکاح وجود میں آیا. ہم ان طرفین کے لیے، یعنی لڑکے اور لڑکی کی ذات کے لیے اور اسی طرح سے دونوں خاندان والوں کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو ان کے خاندان میں جوڑ کا باعث بنائیں، ذریعہ بنائیں، نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنائیں. اور اس محفل میں نہ جانے کتنے نوجوان بچے اور ماں باپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں. وہ اس تمنا کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم بھی دعا کروائیں گے اپنے بچوں کے لیے، جائز رشتوں کے لیے. تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح جوڑے اور رشتے میں لائے اور سنت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا اللہ پاک آسان فرمائے. کچھ حضرات بیعت ہونے کی نیت سے آئے ہیں. یہ آج اس بیعت کے کلمات پڑھتا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ہیں. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح میں اور شام میں پڑھیں. پاؤں پر آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور پوری کوشش اس بات کی کریں کہ صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام سے ہٹ کٹ کے بچ کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ راہ چلتے ہوئے دشمن اسلام سے اگر مسجد کا پتہ پوچھے تو وہ بھی بتا دیتا ہے کہ مسجد ادھر ہے، یا سیدھے جاؤ، دائیں مڑو، بائیں مڑو، سیدھے چلو، سامنے دیکھو گے آپ کی مسجد نظر آئے گی۔ وہ بھی اس طرح سے گائیڈ کر دیتا ہے، راہ دکھلا دیتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، زمانہ ہو گیا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے اور مانگتے ہوئے۔ میرے پیارے اللہ، راہ راست سجھا دیجیے، راہ راست سجھا دیجیے، راہ راست سجھا دیجیے، راہ راست سجھا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، پائے استقامت میں یا اللہ لغزش نہ آئے، پائے استقامت میں لغزش نہ آئے، یا اللہ پھسلنے نہ پائیں، ڈگمگانے نہ پائیں، لرزنے نہ پائیں۔ یا اللہ قائم و دائم رکھیے استقامت پر، راہ مستقیم پر قائم و دائم رکھیے۔ اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنے کانوں میں لگا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، کچھ بھی ہیں آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ کے بندے ہیں۔ کہ اللہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ ہمارے رب ہیں۔ میرے پیارے رب، ہمارے لیے اتنا ہی کافی، آپ ہمارے رب ہیں، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اللہ جی، دنیا میں بھی کامیاب فرما دیجیے اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دیجیے۔ اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ بن مانگے بچپن میں ایسی ماں کی گود کی چھاتی سے آپ نے دودھ پینے کی توفیق عطا فرمائی جو کلمہ پڑھنے والی تھی۔ ہماری ماں کی ماں بھی کلمہ پڑھنے والی تھی اور ان کی ماں بھی کلمہ پڑھنے والی تھی۔ یا اللہ، ہم تو نسلی مسلمان ہیں، یا اللہ نسلوں سے یا اللہ اسلام کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، جب آپ نے بن مانگے بچپن میں ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ آپ نے کلمہ گو ماں کی گود میں پیدا ہونا نصیب فرمایا، اللہ ہم نے کچھ بوجھ سنبھالا ہے۔ اللہ جی، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس توفیق پر استقامت عطا فرما،
اس توفیق پر استقامت عطا فرما، اس میں برکت اور ترقی عطا فرما. یا اللہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، معصیت سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ان سے دور دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرف کفر کا زور اور برائی کا شور ہے. یا اللہ اہل ایمان یا اللہ آسمان کی چھت کے نیچے کسی بھی جگہ امن میں نہیں ہے. یا اللہ جو دارالامن تھا یا اللہ وہاں بھی امن کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، ترس کھا لیجئے، ترس کھا لیجئے. یا اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما. میرے پیارے اللہ اس امت کو خلافت رفتہ عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں یا اللہ سب کو دفع دور کر دیجئے. یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجئے، اور قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے کہ اللہ اس دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، اس دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، اس دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کے پیچھے داستان علم لگی ہوئی ہے، داستان رنج و غم لگی ہوئی ہے. یا اللہ کوئی بیوی سے پریشان، کوئی خاندان سے پریشان، کوئی رشتہ داروں سے پریشان، کوئی سسرال والوں سے پریشان، کوئی حلال کاروبار کے اعتبار سے پریشان. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ وہ پاکیزہ رشتے، سگے بھائیوں کے پاکیزہ رشتے میلے ہو چکے ہیں، بھائی بہنوں کے رشتے نفرت کا شکار ہو چکے ہیں. یا اللہ داماد اور سسرال والوں کے رشتے ناپاکی کے شکار ہو چکے ہیں. میرے پیارے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، محبتوں کو یا اللہ سلامت فرما. یا اللہ نفرتوں کو دور دور فرما. یا اللہ تقوی پیدا فرما، صلاح عطا فرما. یا اللہ فرد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہر فرد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اس محفل میں نہ جانے کتنے غم کے مارے، نہ جانے کتنے پریشان، نہ جانے کتنے بیمار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ بہت سے حالات تو ایسے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے آپ واقف ہیں. سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ بہت سے طلبہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، نفس و شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. یا اللہ جان چھڑا دیجئے، اللہ جان چھڑا دیجئے، اللہ جان چھڑا دیجئے. اللہ جوانی کو بچا لیجئے، جوانی کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. یا اللہ معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے، طاعت کی عزت عطا فرما. یا اللہ بہت سے بچے پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں یاد رہتی ہیں لیکن دیر تک یاد نہیں رہ پاتی، بھول جاتے ہیں. اللہ قوت حافظہ عطا فرما. یا اللہ بچوں کے امتحان ان کے سر پر ہیں. پیارے اللہ ہر بچہ اس بات کے لیے تو کہنے آ رہا ہے کہ دعا کرنا کہ امتحان میں اللہ کامیابی فرما دے، لیکن آج تک کوئی یہ کہنے کے لیے نہیں آیا کہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما اور اللہ آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما. ایسی دعا کر دیجئے. اللہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہر دنیا کے ہر قسم کے امتحان میں کامیاب فرمائیے، اور میدان محشر میں جو امتحان ہوگا اللہ اس میں بھی کامیاب فرمائیے. میرے پیارے اللہ امتحان کے ناکامیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بڑوں نے یہ کتابوں کا امتحان جس مقصد سے رکھا ہے اس کا مقصد یہی کہ بچے امتحان کی فکر سے وہ سبق بھی حل کر لیں جو ابھی تک حل نہ ہو سکے، یا جن سبقوں میں بیمار رہا، غیر حاضر رہا، اس پر بھی نظر پڑ جائے اور فکر کے ساتھ مطالعہ ہو جائے. میرے پیارے اللہ ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب کو اچھی طرح سے دیکھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما. اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.